گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس خوبصورت سلسلے میں ہم امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے بہت ہی پیارے کلاموں کو شامل کرتے ہیں۔ کلام سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج وہ کلام ہے جس میں بڑی پیاری التجائیں ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بہت پیارے استغاثے ہیں۔ کلام ایسا ہے جو دلوں کو چھو جاتا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ تیار ہو جائیے یاد نبی میں گم ہونے کے لیے، اپنے دل کی کیفیت دربار رسالت میں پیش کرنے کے لیے۔ اگر اس کلام کو اسی توجہ کے، اسی ذوق کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کیف، سرور اور ذوق میں اضافہ ہوگا۔ پہلا شعر ہے، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ قال کہتے ہیں بات چیت کو، گفتگو کو، اور یہاں قال مصطفی سے مراد جو نبی پاک نے فرمایا۔ حال کہتے ہیں کیفیت کو، حال کو۔ مصطفی یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کہ مصطفیٰ والا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر میں کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا کی پیاری پیاری باتوں کا نام ہی ایمان ہے، اور آپ کے حالات اور کیفیات کا نام قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ ذرا بتائیے کہ نبی پاک کے اخلاق کیسے تھے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حال ہے، پیارے آقا کے اخلاق ہیں، اور باتیں میرے آقا کی، گفتگو نبی پاک کی، فرامین پیارے آقا کے، وہی تو ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک کے حال کو کیسے بیان کیا گیا۔ کہیں والضحیٰ کہہ کر چمکتا چہرہ بیان ہوا، کہیں واللیل کہہ کر پیارے آقا کی زلفیں بیان ہوئیں، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پیارے آقا کا چادر اوڑھنا بیان ہوا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر چادر لپیٹ کر لیٹنا بیان ہوا، کہیں وانت حل بہذا البلد کہہ کر پیارے آقا کی مکے کی گلیوں میں خرام ڈانس کرنا بیان فرمایا گیا۔ گویا نبی پاک کے عادات و اطوار کو، نبی پاک کے حال کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ اور اگر آپ بات کریں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو کی، پیارے آقا کا یہ دیکھیے مقام کیسا ہے۔ قرآن کو کوئی دیکھے، قرآن پڑھے تو وہ قاری بنتا ہے، کوئی فیصلے کرے تو وہ قاضی بنتا ہے، اور کوئی ایمان کی حالت میں نبی پاک کو دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے، اور وہ تمام امت میں سب سے افضل و اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اگر کوئی صحابی ہے سبحان اللہ، اب وہ قطعی جنتی ہے، ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گفتگو ہے وہ ایمان ہے۔ اس کی دلیل یوں ہے کہ پیارے آقا جس چیز کو جس کے لیے چاہیں حلال فرما دیں، یہی ایمان ہے، جس کے لیے چاہیں حرام کر دیں، یہی ایمان ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بی بی فاطمہ خاتون جنت کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرنے سے منع فرما دیا، ہمارا اب یہی ایمان ہے۔ اور سراقہ بن مالک کے لیے سونے کے کنگن پہننا جائز قرار دے دیا، اب ہمارا یہی ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ جو چیز نارملی جائز نہیں تھی میرے آقا نے حلال فرما دی، جو چیز جائز تھی نبی پاک نے اس سے منع فرما دیا۔ تو پیارے آقا کا جو قال ہے، جو گفتگو ہے، جو فرامین ہیں، وہ ایمان ہے، اور نبی پاک کا جو حال ہے وہ قرآن ہے۔ ذرا سمجھیے کیا پیاری بات کی ہے۔ ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ ایمان ہے قول مصطفی، ایمان ہے قول مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، قرآن
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیسی پیاری التجا پیش کی جا رہی ہے. اللہ نہ چھوٹے دستے دل سے دامان خیال مصطفی. دستے دل سے کیا مراد؟ دست کہتے ہاتھ کو، یعنی ہاتھ سے دامن پکڑا جاتا ہے نا. بڑی پیاری بات ہے، ذرا سمجھیے گا. ہاتھ سے دامن نہ چھوٹے یہ تو سنا تھا، مگر دل کے ہاتھ سے دامن خیال مصطفی نہ چھوٹے، یہ بڑی نرالی بات ہے. کیا دل کا بھی کوئی ہاتھ ہوتا ہے؟ اب یہ دامن کون سا ہے کہ یا اللہ نبی پاک کی یاد میرے دل میں ایسی بسی رہے کہ کبھی پیارے آقا کے جو میرے خیال میں میرے آقا بستے ہیں وہ دامن نہ چھوٹ جائے. اب جب خیال کا دامن ہے تو وہ دل کے ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے، جو ظاہری دامن ہوتا ہے وہ ظاہری ہاتھوں سے پکڑا جاتا ہے. بڑی تخیل والی بات ہے اور بڑی پیاری التجا ہے کہ رہیں ان کے جلوے، بسیں ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگار مدینہ. اے اللہ نبی پاک کے خیالوں میں ہی گم رہوں اور کبھی یہ خیال میرے دل سے محو نہ ہو، دور نہ ہو. بہت پیاری التجا ہے. اللہ اس دعا کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی ایسے پاکیزہ خیالات نصیب فرمائے. امام عشق و محبت لکھتے ہیں اللہ نہ چھوٹے دستے دل سے، اللہ نہ چھوٹے دستے دل سے دامان خیال مصطفی. اللہ نہ چھوٹے دستے دل سے، اللہ نہ چھوٹے دستے دل سے دامان خیال مصطفی، دامان خیال مصطفی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں ایک بڑا انوکھا اسلوب اختیار کیا ہے، بڑا انوکھا طریقہ استعمال کیا ہے کہ اب تقریباً جتنے اشعار ہیں اس کلام کے سب کا دوسرا مصرع ایک ہی جیسا ہے. پہلے مصرے میں بڑی پیاری التجا ہے اور یہ تمنا ہے، یہ التجا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، اور شمع جمال مصطفی کہہ کر پیارے آقا کے خوبصورت چہرے، نبی پاک کے جمال کی شمع کو مخاطب کیا گیا ہے کہ آپ کے چہرہ انور کی زیبائش، نبی پاک کے چہرہ انور کے نور سے گویا خیرات مانگی گئی ہے. اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ پہلے مصرے میں کہیں تاریکی، کہیں غم، کہیں جناب اندھیرے کا تذکرہ ہے، اور دوسرے مصرے میں کس پیارے انداز میں نبی پاک کے جمال نبوت کے اس چمکتے چہرے کی مدد مانگی گئی ہے. سبحان اللہ. اب ذرا سنتے جائیے اور خیال مصطفیٰ میں گم ہوتے جائیے، ان التجاؤں کو پیش کرتے جائیے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفی، اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی. اب ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی بھی سن لیتے ہیں. اب یہاں روشن کر سے مراد یعنی قبر روشن کر دیجئے، اندھیری ہے. اگر آپ کی جلوہ گری ہو جائے گی تو قبر چمک اٹھے گی، نورانی ہو جائے گی. آقا آپ کے بغیر اندھیر ہے بے تیرے، یعنی آپ کے بغیر میرا گھر اندھیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہر طرف ویرانی اور وحشت ہے. اے شمع جمال مصطفی، کرم کیجئے، ایک پھیرا، ایک بار کرم نوازی فرما دیجئے. خاک صورت سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا کہ سنا ہے آپ عاشقوں کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. جلوہ مصطفیٰ کی بڑی پیاری تمنا ہے. قبر میں بھی پیارے آقا کے جلوے کو پکارا جا رہا ہے اور اپنے گھر میں اب یہاں دل کو بھی لیا جا سکتا ہے کہ میرا دل بھی ویران ہے، کرم کر دیجئے تو یہ دل بھی روشن ہو جائے. ذرا سنیے اور ان التجاؤں میں کھو جائیے. روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفی، اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی. روشن کر قبر بے کسوں کی، روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال
اے شمع جمال مصطفی، اندھیر ہے تیرے میرا گھر، اندھیر ہے تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی۔ اسی تسلسل کے ساتھ، اسی فکر میں، اسی غم میں ڈوب کر یہ اشعار ہیں۔ مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی۔ شب غم یعنی دکھوں کی رات۔ آقا یہ دکھوں کی رات ڈرا رہی ہے۔ یہ اتنے دکھ ہیں کہ گناہ بھی بہت سارے ہیں۔ اگر انہی گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا تو قبر میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا۔ شب کا تریاک جو ہے، اندھیرے کو ختم کرنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ وہاں روشنی لائی جائے۔ آقا یہ شب غم روشن کب ہوگی؟ جب آپ کے جلوہ نور سے یہ جگمگائے گی۔ آقا آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، آپ میری آنکھوں سے آپ کا دیدار ہو اور دل میں آپ کے جلووں کا بسیرا ہو جائے۔ کوئی ایسا کرم کر دیجئے، اے شمع جمال مصطفی۔ اشعار سنیے۔ مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی۔ مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، آنکھوں میں چمک کے دل چمک کے دل میں آ جا، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، میری شب تار دن بنا دے، اے شمع جمال مصطفی۔ شب تار کہتے ہیں اندھیری رات، اور اس کو قبر کی رات بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قبر کی اندھیری رات ہے، آقا آپ آئیں گے، آپ کے قدم لگ جائیں گے، آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا یا رسول اللہ، میری وہ شب تار دن بن جائے گی، اجالا ہو جائے گا، میرا کام بن جائے گا۔ آقا اپنا جلوہ دکھا دیجئے۔ چمکا دے نصیب بد نصیباں، کیا خوبصورت کمپیریزن ہے کہ نصیب چمکانے کے لیے بھی، کسی چیز کو چمکانے کے لیے بھی تو روشنی چاہیے نا۔
مجھ بد نصیب کا نصیب چمک جائے گا یا رسول اللہ اگر ایک بار آپ اپنا جلوائے جانا جلوائے جمال دکھائیں گے، ایک بار اپنا جمال عطا فرمائیں گے، ایک بار اپنی وہ شمع، وہ نورانی چہرہ اس گناہگار کو دکھا دیں گے۔ آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، چھایا آنکھوں تلے اندھیرا اے شمع جمال مصطفیٰ۔ آنکھوں تلے اندھیرا عموماً جب کچھ سجھائی نہ دے، کمزور شخص ہو تو آنکھوں تلے اندھیرا آ جاتا۔ یہ محاورہ بھی ہے، یا رسول اللہ بس پھنس گیا ہوں، پریشانیاں الگ ہیں، گناہ الگ ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ آخرت میں بنے گا کیا، آنکھوں تلے اندھیرا ہے، کچھ سجائی نہیں دے رہا ہے۔ آپ کرم کریں گے تو بیڑا پار ہو جائے۔ ان 3 اشعار کو ایک ساتھ سننے کی کوشش کیجیے۔ میری شب تار دن بنا دے اے شمع جمال مصطفی، چمکا دے نصیب بد نصیبہ اے شمع جمال مصطفی، چھایا آنکھوں تلے اندھیرا اے شمع جمال مصطفیٰ۔ میری شب یا رسول اللہ دن بنا دے، میری شب تار دن بنا دے، میری شب تار دل بنا دے، میری شب تار دل بنا دے، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، چمکا دے نصیب بد نصیبہ، چمکا دے نصیب بد نصیبہ، چمکا دے نصیب بد نصیبہ، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، چھایا آنکھوں تلے اندھیرا، چھایا آنکھوں تلے اندھیرا، اے شمع جمال مصطفی، اے شمع جمال مصطفی، گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔